مسلمانوں کے جو صفات، یعنی مسلمان ہر حال میں کن صفات پر وہ قائم رہتا ہے، حالات جیسے بھی آ جائیں۔ مسلمان گھرگٹ کے رنگ کی طرح بدلنے والا نہیں ہوتا کہ حالات مشکل آ گئے تو چلو جس مذہب کی ہوا چل رہی ہے تھوڑا اس کی بھی سیر کر کے آ جائیں گے۔ اسلام اور مسلمان ایسی چیز نہیں۔ تو مسلمان ہر حال میں ڈٹے رہتا ہے، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اسلام ہی کی حالت میں آنا چاہیے، مسلمان ہو کر ہی تم کو مرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ حالات سے ڈر گئے اور اسلام سے ہٹ گئے، بلکہ ہر موقع پر بھی اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے، تبھی اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ وہ مسلمان ہی نہیں جس کا اسلام اتنا کھوکھلا ہو کہ وہ حالات سے ڈگمگا جائے۔ اسی طریقے سے مسلمان کے صفات 10 آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، تو دعا کریں کہ وہ مسلمان کی 10 صفات میرے اندر بھی آ جائے، اور ہر سننے والے اور بولنے والے کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ صفات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دے سکتے ہیں، جسے چاہے ذلت دے سکتے ہیں۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف یہ قوم ہی کو میں عزت دوں گا، بلکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی کے فیصلے چل سکتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے عزت سے نواز دے اور جسے چاہے ذلت دے دے۔ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے کہ اللہ جسے چاہے کامیاب کر دے اور جسے چاہے ناکام کر دے۔ یہ اللہ کے فیصلے پر ایک مسلمان کو راضی رہنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی صفت جو مسلمان کی ہے وہ استقامت ہے، کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کس کا؟ اللہ کا، اور کس کو آخری نبی مانا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایسی صورت میں ہم کبھی بھی اپنے اسلام سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ کیا کہا تھا جادوگروں نے فرعون سے؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اے فرعون، تو جو چاہے کرنا ہے کر لے۔ کیا کرے گا؟ تو اتنا ہی کر سکے گا، زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے لے گا۔ فَقْضِ، کر گزر، تیری طاقت کہاں تک چل سکتی ہے چلا کر دکھا۔ ہر ایک کی طاقت لیمیٹڈ ہے، لیکن میرے خدا اور آپ کے خدا کی جو پاور اور طاقت ہے وہ ان لیمیٹڈ ہے۔ وہ انسانوں کے سامنے وہ طاقت بہت بڑی ہے، شان و شوکت والا ہے، عظیم المرتبت ہے۔ استقامت، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، ہر حال میں اللہ ہی کو ماننا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا ایک مسلمان کی صفت ہوتی ہے۔ یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت ہے فراست۔ بہت حکمت عملی اور عبادات کے ذریعے اللہ کے قرب اور نیک بندہ بننے کے بعد یہ چیز نصیب ہوتی ہے، جسے فراست کہتے ہیں۔ اور خود اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ ایک ایمان والے کی فراست اور اس کی سوچ سے بھی ڈرو، کیونکہ وہ جو دیکھتا ہے اور جو سوچتا ہے وہ اللہ کے نور کے ذریعے سے سوچتا ہے۔ اللہ کا نور ایک ایمان والے میں ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی یہ صفت ہے کہ وہ فراست والا ہونا چاہیے، یعنی کوئی بھی جوش میں آ کر اور ہوش کھو دے۔ ایک مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ جوش میں آ کر ہوش کھو دیا، یہ کچے مسلمان کی علامت ہوتی ہے۔ پکے مسلمان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہوش کے ساتھ اور پورے دین کی رعایت کرتے ہوئے دین پر چلتا ہے اور اس کے فیصلوں میں دور اندیشی رہتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں،
ایک تو استقامت کا نصیب ہونا، اور دوسری چیز ہے فراست، تیسری چیز ہے شاعر کی تعظیم۔ جتنی بھی دین کی باتیں ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو دل سے تعظیم کرنا چاہیے۔ جب تک دل سے تعظیم نہیں ہوگی تو سوچئے وہ مسلمان نہیں ہے، نام کا مسلمان ہے۔ تعظیم کا مطلب کیا؟ مثال کے طور پر کوئی بھی شریعت کا حکم ہو مذاق نہیں بنانا، مثال کے طور پر علماء ہو، یا چھوٹی چیز لے لیجئے مسواک، اگرچہ وہ سنت ہے مستحب ہے، لیکن کوئی اگر اس کا بھی مذاق اڑا رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ یا مسلمان تو ظاہراً رہے گا لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں۔ تو تعظیم، شاعر کی تعظیم، آپ کسی چیز پر عمل نہیں کر رہے وہ الگ بات ہے۔ تلک حدود اللہ، جو اللہ کی حدیں ہیں، جو باؤنڈریز ہیں، ان باؤنڈریز کو ہم چھلانگ نہیں لگا سکتے۔ کیسی بھی مصیبت آ جائے، کیسی بھی پریشانی آ جائے، یہ جو میری باتیں ہیں آپ اس تناظر میں سوچئے، سنیے، کیونکہ کل جو رزلٹ آیا ہے یو پی کا اور 3 جگہ جو فاشسٹ طاقتیں جیتی ہیں، تو اس تناظر میں میری باتیں آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل کو ایک اطمینان نصیب ہوگا کہ مسلمان کیسا رہتا ہے اور مسلمان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو ہمارے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک چیز استقامت ہو گئی، دوسری چیز فراست ہو گئی، اور تیسری چیز شاعر کی تعظیم ہو گئی کہ دین سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ہم کو دل سے ادب اور احترام کرنا ضروری ہے۔ جب تک یہ چیز نہیں آئے گا تو ہمارے اندر کا اسلام کھوکھلا رہے گا۔ ہم کیا کریں گے؟ دین ہی پر ایسے اسٹیٹمنٹ دے دیں گے، نہیں وہ نہیں کرے تو بھی چلتا ہے، کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے اسلام کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ آپ سوچئے حضرت انس رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما چکے، انس رضی اللہ عنہ ماحول کو دیکھیں اور اپنی زندگی میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ گناہوں کو اور دین سے جو ہٹی ہوئی چیزیں ہیں لوگ معمولی سمجھ رہے ہیں۔ تو انس رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے خطاب کر کے کہا، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ نبی کے زمانے میں ہم جن چیزوں کو بڑا گناہ سمجھتے تھے اور وہ چیزیں ہم کو برباد اور ہلاک کر دینے والی چیزیں ہوتی تھی، اس طریقے سے ہم خیال کرتے تھے اور ان چیزوں سے بچتے تھے، تم ان کو اس زمانے میں بال سے بھی زیادہ باریک سمجھتے ہو۔ یعنی کوئی چیز نہیں، معمولی چیز، ایو کیا ہوا کر لے تو انس رضی اللہ عنہ اس موقع پر کہہ رہے ہیں کہ تم ان چیزوں کو بال سے باریک سمجھ رہے ہو، انہی چیزوں کو، انہی اعمال کو نبی کے زمانے میں ہمیں کیا سمجھتے تھے؟ یہ ایسے اعمال ہیں، اسے کرے گا تو اللہ ہم نہ ہلاک کر ڈالتی ہیں، برباد کر ڈالتی ہیں، ہمارا کوئی ریکارڈ نہیں رہتا، ہم ذلتوں کی طرف چلے جاتی ہیں۔ اے قوم کیا ہو گیا ہے تم کو؟ انہی چیزوں کو تم معمولی سمجھ رہے ہو۔ تو مسلمان وہ ہمیشہ اللہ کی نافرمانی اگرچہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، یہ خیال میں رکھنا کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، کس خدا کی، کس رب کی میں نافرمانی کر رہا ہوں، یہ خیال دل میں آنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا حضرت یہ کرے تو بھی چلتا نا، یہ واجب نہیں نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آج پوری دنیا میں ایسا چل رہا سونا، تمہیں کہ کوئی یہ شریعت کی چیز ایسا ہے کر کو بول رہی، تو اکثر ہمارے دماغوں میں کیا آتا ہے، تو پوری دنیا کر رہی ہے نا، پوری دنیا ایسا کر لے کو ہے۔ بس شریعت کے ایسے احکام ہیں، وہ شریعت کا حکم تو نہیں بدلتا، چاہے ساری دنیا اس پر لگ جائے، بس سمجھ میں آ رہی۔ تو اس لیے شاعر کی تعظیم کرنا، دل سے تعظیم کرنا کہ وہ چیز اگر قرآن و حدیث میں ہے اور علماء بتا رہے، بس سر جھکا دینا، یہ پہلی چیز۔ عمل کر رہی نہیں کر رہی وہ بات کی چیز، اگر عمل بھی نہیں ہے، اب اس کے واسطے دلیل پکڑنے کے واسطے تمہیں ایک شریعت کے حکم کچھ گرا ڈل رہی، وہ خالی حضرتم بولتی ہیں بابو، وہ حضرتم بول لیتی ہیں سو۔ اب یہ طریقہ تمہارے اندر آگا، وہاں ایک چیز آپ شریعت کی گرا ڈالے اپنے دل سے، اپنے نظر سے، اپنی زندگی سے، تو آپ دوسرے چیزوں میں بھی دلیل ڈھونڈتے رہتی، پروف کیسا وہ چیز بھی۔ ہاں وہ حضرت ایسا کر ڈالے تھے، ایک بار میں دیکھا تھا، نہیں حضرتان دین نہیں، بات سمجھ میرے، حضرتان دین جانتے ہیں اور عمل بھی ہو جائے یہ تو سونے پر سہاگا،
تو دین کا ایک حکم ہو، قرآن و حدیث کا ایک حکم ہو، اللہ اور اس کے رسول بولے ہیں، بس ہم اس پر جھک جائیں۔ اور ایک صفت یہ ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، یہ بھی ایک مسلمان کی صفت ہوتی ہے۔ جگہ جگہ آپ کو یہ چیز ستائے گی، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے دل کو جھنجھوڑ سکتی ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جا کر کھڑ کر جواب دینا، کیا جواب دوں گا میں؟ یہ صفت جس مسلمان میں ہے وہ خوبیوں والا مسلمان ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ صفت ضروری ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ مرنے کے پاس کس کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو یہ عقیدہ رکھ کر کہ اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، خوف ستاتا ہے اسے، کیا جواب دوں گا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر؟ میری زندگی ایسی ہے، کس طریقے سے مجھے گزارنا ہے؟ مقام ربی ونہى النفس عن الہوى، نفس کو اور اپنی جی کو خواہشات سے، نفسانی خواہشات سے روک رہا ہے۔ فإن الجنة هي المأوى، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ نازعات میں کہ اس کا ٹھکانہ فکس جنت۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ صفت ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ یہ خوف مسلمان کو مسلمان بناتا ہے۔ اگر یہ خوف نہیں تو ایک مسلمان نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے ایک صفت جو ابھی بتائی گئی کہ کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا اور کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ نیکی چھوٹی ہو، معلوم نہیں قیامت میں وہ کیسا ساتھ دے دے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی آپ کو جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی آپ کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ کتنے ملکوت اور جبروت اور مالک الملک اور طاقت والے ہیں، اب ہم اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بھی نافرمانی کریں تو اللہ کی نافرمانی، کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، ضرور اللہ ایسے لوگوں کو کامیابی تک پہنچا کر رہیں گے۔ آگے کی ایک صفت ہے اسی طریقے سے کہ اللہ کی تعظیم، ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ تو ایک مسلمان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ جگہ جگہ اللہ کی تعظیم بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا۔ اب خطبے میں جو پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ، یہ جو بھی صفات پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے شروع میں۔ ایک مسلمان وہ اللہ کی تعظیم اور صفات بیان کرتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ سیڑھی پر چڑھ رہے ہوں تو کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، میں جو چڑھ رہا ہوں یہ میں بڑا نہیں، اللہ بڑے ہیں۔ اور جب اتر رہے ہوں تو کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، کہ ہر عیب سے پاک اللہ ہے۔ میں تو نیچے اتر رہا ہوں، یہ ایک عیب ہے نیچے اترنا، لیکن میں عیبوں سے گھرا ہوا ہوں، میرا خدا عیبوں سے پاک ہے۔ تو حمد و ثنا بیان کرتے رہنا۔ اور حتیٰ کہ اب جب ایسے رزلٹ ہمارے سامنے آ گئے تو ایسی صورت میں بھی وہ بہت کامل مسلمان ہے جو یہ کہے اے اللہ میرے اعمال کے شر سے لوگوں کی حفاظت فرما، میرے اعمال کے شر سے۔ میرے اعمال کیسے ہوں گے معلوم نہیں، میرا نفس کتنا گندا ہوگا معلوم نہیں، اللہ میرے نفس کے شر سے، میرے اعمال کے شر سے حفاظت فرما۔ من یہدی اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، جسے اللہ دے دے اس سے چھیننے والا کوئی نہیں، جس سے اللہ چھین لے اسے دینے والا کوئی نہیں۔ ایسے عقیدے مضبوط کرنے والی باتیں کان میں ڈالنا پڑے گا، سننا پڑے گا، بولنا پڑے گا بچوں کے سامنے، تب جا کر آپ کے دل میں ایک مسلمان کے اندر یہ صفت پیدا ہوگی حمد و ثنا کی کہ اللہ کی تعریف کرتے رہنا۔ ایک عبادت ہے، یہ ہمیں اسے عبادت نہیں سمجھتے، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ منافقین اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی تعظیم جیسا کرنا ویسا نہیں کرے گا۔ لیکن ایک مسلمان اپنے اللہ کی، اپنے خدا کی تعظیم ویسے کرتا ہے جیسے ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کسے مانتے ہیں؟
اللہ کو مانتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، سب تعریفیں اگر کوئی لائق ہے تو اللہ ہی لائق ہے تعریف کے، اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا اگر کوئی مالک ہے تو وہ کون ہے؟ اونر ججمنٹ کا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ تو ایک صفت یاد رکھیں، تعریف کرنا بار بار جگہ جگہ، آپ کو مشکلات میں یہ چیز بہت سپورٹ کرتی ہے، ساتھ دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے کہ دعا کرتے رہنا، یہ بھی ایک مسلمان کی شان ہے، صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا، تضرع حاصل کرتے رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لعلہم یتضرعون، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند آتی ہے کہ مسلمان ایمان والا وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑائے۔ معلوم نہیں کہ اللہ کی کیا حکمتیں اس میں چھپی ہوئی ہیں کہ فاشسٹ طاقتیں اور طاقتور ہو رہی ہیں، اللہ کی اس میں حکمت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے آئینہ ساز میں، کہ جتنا یہ ٹوٹے گا یہ دل اور یہ آئینے کی طرح ہے، اور جتنا ٹوٹتا ہے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، جتنا گڑ گڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنا یہ گڑ گڑانا پسند آتا ہے۔ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ تضرع حاصل کریں۔ مسلمان کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے شان کہ وہ گناہوں پر مصر نہیں رہتا، ڈٹا ہوا غلطی پر، جیسے اسے احساس ہو گیا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں معلوم ہو گیا یہ چیز میں جو کر رہا ہوں غلط ہے، اور فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور بد اخلاقی کا کام ہو جاتا ہے یا ظلم ہو جاتا ہے تو یہ لوگ فوراً استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ذکر میں لگ جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی میں لگ جاتے ہیں، اللہ سے معافی طلب کرتے رہتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، سب سے بڑی ان متقیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اس گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے، اسی پر جمے ہوئے نہیں رہتے، بلکہ اس گناہ کی تلافی میں لگ جاتے ہیں، کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کرائیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دوستی کر لیں۔ تو ان حالات میں بھی ہم کو اپنے گناہوں پر ڈٹے رہنا نہیں چاہیے۔ ایک مسلمان کی صفت اور شان یہی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے معافی طلب کرتے رہتا ہے۔ یہ مت سوچیے کہ عمر لمبی مل گئی اور گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، ایسی زندگی سے وہ زندگی اچھی کہ عمر چھوٹی ہو لیکن نیکیوں میں لگ رہی ہے۔ عمر لمبی مل گئی لیکن گناہ پہ گناہ، اللہ کی نافرمانی، اور اس دنیا کو بنانے والے، اس جہاں کو، اس کائنات کو بنانے والے خدا کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ عزت اور ذلت کے مالک اللہ ہی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عزت اور ذلت کے مالک نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ شعبدہ بازی یعنی عاملوں کے چکر میں لگنا اور باقاعدہ عاملوں ہی سے ہوتا ہے، یہ عقیدہ بڑھا لینا، یہ عقیدہ رکھ لینا، یہ بھی عین شرک ہے، اور یہ بھی ایک مسلمان کی شان نہیں ہے کہ مسلمان سمجھے کہ عاملوں سے ہوتا ہے اور دنیا داروں سے۔ باقاعدہ ابھی ایک صاحب سنا رہے تھے کہ 3 بجے رات کے وہ جو گڑبڑ آتا نا، مار لے کو آوازاں کر لے کو، تو گڑبڑ تو ویسا مار لے کو آوازاں کر لے کا ہے۔ اب تو رات کے 3 بجے کوئی اٹھے ہوئے تھے تو آواز دے کو چلے گا گھر میں، تمہارے گھر میں ایک حادثہ ہونے والا ہے۔ تو وہ خاندان کے گھر میں کیا ہوا تھا، ایک بار قصہ ہو گیا تھا، ایسا سیم کیسا آواز ڈال کو آ کو ایک دم بول کو چلے گا تمہیں گھر میں حادثہ ہوتا رہو۔ تو شام ہوئے نہیں تک ایک میت اٹھ گئی کہتے ہیں۔ اب پورے گھر میں ڈر شروع ہوگا، پوری فیملی ڈری ہوئی ہے، اڑوس پڑوس ڈرے ہوئے، کوئی پرانا قصہ نہیں سنا رہا نہیں نا، ایک ذرے دن کا، ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا۔ تو اب پورے طور پر آزو بازو اور باقاعدہ مستورات تو سمجھو اور کتنا ڈر جاتی ہیں، بس سمجھ میں آ رہی۔ تو اعمال ہمارے اتنے برے ہیں، اس سے ہم نہ ڈر نہیں ہو رہا، یہ غیر اور وہ بھی وہ اس طریقے سے جادو میں لگے رہتے ہیں، کالا جادو، اور باقاعدہ وہ الگ الگ چیزیں کرتے رہتے ہیں، ایسی چیزیں یہاں بیٹھ کر بتانے کی نہیں ہوتی، وہ
باقاعدہ کئی رات وہ بڑی بڑی محنتوں میں لگے رہتے ہیں. ان کو خدا تو نہیں مل رہا لیکن جادوگری میں اور شیطان کو خوش کرنے میں، غلیظ شیاطین کے خوش کرنے کی چکر میں اس طریقے کے غلیظ حرکتیں وہ کرتے ہیں. باقاعدہ زنا، ساری حدیں گناہوں کی غلاظت کی پار کر دیتے ہیں. تب جا کر ان کو کچھ شیاطین کی مدد ملتی ہے، اس کی وجہ سے وہ کچھ بول دیتے ہیں اور ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ اتفاقاً ہو جاتا ہے یا ہو بھی گیا، لیکن ایسا گھر ہے وہ جو اعمال سے سجا ہوا ہے، قرآن سے سجا ہوا ہے. اور قرآن کتنی بڑی دولت ہے. اب آپ بولیے، مثال دے رہا ہوں میں، میرے گھر کو آیا سمجھو ایسا آدمی، اب آپ کو آواز ڈال کو مفتی صاحب چلے جاتے ہیں شام تک گھر کو، تو میرا کیا جواب رہتا؟ موت اور حیات دینے والا اللہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے ہاتھ میں رہتا تو یہ جتنے بھی ہیں نا جادوگر، انہوں کون بھی مرنا نہیں تھا. کئی کو انہوں سب اٹھ رہی ہیں، کئی کو ان کو کھانے کو فاقے، پیسے نہیں ان کے پاس، کئی کو مانگنا پڑ رہا ان کو، کئی کو پیسے پوچھنا پڑ رہا. تو یہ بات یاد رکھیے، ایک مسلمان یہ شعبدہ بازی میں نہیں پڑتا، ان چیزوں میں نہیں پڑتا کہ انسان سے ہوتا ہے، عاملوں سے ہوتا ہے. یہ عقیدہ بالکل خراب ہے، یہ شرک کی قسم ہے. ایک مسلمان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ ہی سے ہونے کا یقین رکھتا ہے، اللہ ہی کو مانتا ہے. عزیزوں، خلاصہ کلام یہی ہے، ہم سب کو اس بات کی تیاری کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کل کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ دنیا کا کل نہیں، وہ کل بھی جب آ جائے گا تو پریزنٹ ہو جائے گا. میں جو بات کر رہا ہوں، قرآن جو کل کی بات کرتا ہے وہ مرنے کی بات کی زندگی. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. کل کی تم کیا تیاری کیے ہو؟ اور یہ چیز آپ کو بریکنگ نیوز میں نہیں ملے گا. آپ کو بریکنگ نیوز میں یو پی کا ریزلٹ یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کتنی کوششیں ہوئی پیچھے کرنے کے لیے، پھر بھی یہ جو حکومت ہے آگے بڑھ گئی، یہی چیزیں آپ کو ملے گی. لیکن آپ قرآن اٹھا کر پڑھیں گے، آپ کو مرنے کے بعد کے بارے میں بتایا جائے گا. کیا آپ نے کبھی نیوز میں یہ دیکھا؟ قرآن کی یہ آیت ہے، بریکنگ نیوز، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. چلو کل کی تیاری کرو، مرنا ہے سب کو. یہ آپ کو بریکنگ نیوز میں نہیں ملے گا. کہاں ملے گا؟ یہ آپ کو قرآن میں ملے گا کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو، کل کی کیا تیاری کیے ہوئے ہو. اور اس بات کو ذہن میں رکھیں، سب سے پہلی چیز ہم کو ایمان ہے، اور دوسری چیز عزت. عزت سے پہلے کون سی چیز ہے مسلمانوں کے لیے؟ ایمان ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے ایمان، یہ ہمارا ہتھیار ہے. اور ایمان جتنا مضبوط رہے گا حالات پر ہم ڈٹے رہیں گے. دوسری جو چیز ہے عزت ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے، عزت ایمان والوں کے لیے. اللہ ایمان والوں کو ذلیل نہیں کرتا، اور عزت ان تین کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. لیکن منافقوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام فمہما ابتغینا العزت فی غیرہ اذلنا اللہ. ہم ایسی قوم ہیں کہ اسلام کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو عزت بخشی ہے. ہماری پہلی والی حالت حقیر تھی، ذلت والی تھی، اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، ہماری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہم کو عزت سے نوازا ہے. فمہما، جب بھی یہ قوم مسلمان عزت کو، اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں تلاش کی، اذلنا اللہ، اسی اللہ نے انہی مسلمانوں کو ذلیل کر دیا. اللہ نے انہی مسلمانوں کو ذلیل کر کے دکھایا جب انہوں نے عزت کو کہاں تلاش کی؟ دنیا داری میں اور مالداری میں. تو یہ بات یاد رکھیں، سب سے پہلے ایمان ہے، اور دوسری چیز عزت، اور تیسری چیز زندگی، چوتھی چیز صحت، اور پانچویں لاش جو آتی ہے وہ مال ہے. مال کو اگر پہلے کر لیے ایمان چلا گیا، مال کو اگر صحت کو پہلے رکھ دیے ایمان چلا گیا، زندگی کو پہلے درجے میں رکھ لیے تو ایمان آؤٹ ہو گیا.
عزت بہت پیاری ہے. آج مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں, چلو ہندو بن جائیں گے, تو یہ جب آ گیا تو ایمان یہاں سے ہٹ گیا. تو پہلی چیز کون سی ہے؟ ایمان ہے. طاقت جتنی بھی بڑھ جائے, کہ اللہ کی شان میں میرے اور آپ کے خدا کی شان میں کمی آ گئی؟ بولیے, کمی آئی؟ میرا خدا وہی ہے اور وہی رہے گا. ساری دنیا اس خدا کی نافرمانی میں لگ جائے, میرے خدا کی شان میں کمی نہیں آ سکتی. ایک مسلمان کے یہ عقیدے ہوتے ہیں. تو عزیزوں, غم کرنے اور افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان خیر کی دعا مانگتے تھے. کسی کی کامیابی اور کسی کی ناکامی ہم کو مطلب نہیں ہے. اللہ خیر کے فیصلے فرمائے, بس ہم دیکھتے رہیں گے. جس طریقے سے حکومت کا دور ختم ہوتا رہے گا اور ہر ایک کو پاور اور طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ملتی, ورنہ کیوں الیکشن رہتے؟ تو طاقت اور پاور یہ ٹیمپروری اور عارضی ہے. اصل طاقت میرے خدا کی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. میرا خدا وہ ہے پوری کائنات چلا رہا ہے. کوئی اگر کار چلا رہا ہو اور اونگ آ گئی تو دیکھو کتنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں بڑے بڑے, لیکن میرا خدا اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے. خدا کہنے کے لائق اگر کوئی ہے تو میرا خدا ہی ہے. نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یہ توحید کی باتیں ہم کو قرآن سے ملتی ہیں. الحی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور جتنی دنیا کے یہ طاقتیں ہیں, پاور ہے, انسان ہے, یہ ساری چیزیں ختم ہونے کے لیے ہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہو کر رہے گی, باقی رہنے والی ذات وہ اللہ ہی کی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والی چیز ہے. جو تم اعمال کر کے کل کی تیاری کے لیے بھیج دو گے وہ وہی باقی رہنے والی ہے. اللہ ہم سب کو اللہ سے جڑنے, اللہ کی توحید پر مرتے دم تک جمنے اور استقامت کی توفیق نصیب فرمائے. 10 مسلمان ہونے کی صفات بتائی گئی ہیں, اللہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.